پاکستانی آئین کے مطابق نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار ہوگا۔ اسحاق ڈار کے نگراں وزیر اعظم بننے کے کوئی امکانات نہیں۔ گزشتہ روز پاکستان کے مختلف ذرائع میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حکمران اتحاد کی بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام بطور نگراں وزیر اعظم تجویز کر دیا۔ ان افواہوں میں شدت تب آئی جب اسحاق ڈار نے ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس کی تصدیق یا تردید پر کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ لگا کہ شاید پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مختلف رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ابھی تک جماعت میں نگراں سیٹ اپ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر کہیں ہوئی بھی ہے تو ہم اس مشاورتی عمل کا حصہ نہیں تھے۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اسحاق ڈار کو بطور نگراں وزیر اعظم مقرر کرنے سے متعلق پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار کا نام بطور نگراں وزیر اعظم پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی جماعت میں اس نام پر کوئی مشاورت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بطور سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کو نگراں وزیر اعظم کا نام تجویز کرنے کا حق ہے، لیکن ابھی تک پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ اسحاق ڈار اس 5 رکنی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عبوری سیٹ اپ کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے قائم کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی طرف سے بھی 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی طرف سے تو ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی ان کی طرف سے اسحاق ڈار کا نام بطور نگراں وزیر اعظم تجویز کیا گیا ہے۔ فیصل کریم کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جماعت وقت پر انتخابات چاہتی ہے اور انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ نام پر اتفاق ضروری ہوگا، لیکن ابھی تک تو نگراں سیٹ اپ سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ جبکہ صحافی علینا شگری نے ٹویٹ کیا کہ میثاق جمہوریت کے تاریخی معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ نگراں حکومت غیر جانبدار ہوگی۔ اس حکومت میں شامل افراد خود اور ان کے قریبی رشتہ دار انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے، لہٰذا اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بنے تو ان کے اہل خانہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ جبکہ صحافی خاور گھمن نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا آئین کے مطابق جایا جائے تو اسحاق ڈار کے نگراں وزیر اعظم بننے کے امکانات صفر ہیں، لیکن ان کا نام چلا کر ایک دلچسپ بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔